أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين وأن ألق عصاك اور یہ کہ آپ ڈالیں اپنی لاٹھی کو فلما رآہا پس جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو تہتز وہ حرکت کر رہی تھی کأنہا جان گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے ولا مدبرا پس وہ بھاگے پیٹھ پھیر کر ولم یعقب اور مڑ کے بھی نہ دیکھا یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل آگے بڑھیے ولا تخف اور خوف نہ کیجیے انک من الآمنین بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں اسلک یدک آپ ڈالیں اپنے ہاتھ کو فی جیبک اپنے گریبان میں تخرج بیضاء نکلے گا سفید من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے وضمم اور ملائیے الیک اپنی طرف جناحک اپنے بازو کو من الرہب خوف سے فذالک برہانان یہ دو دلیلیں ہیں من ربک آپ کے رب کی طرف سے الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف انہم بے شک وہ سب کانوا قوما فاسقین نافرمان قوم ہیں گزشتہ درس میں یہ بات گزری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی اور خادم اور بچے کے ہمراہ مدین سے مصر جا رہے تھے رستہ بھول گئے اندھیری رات تھی پہاڑی کے اوپر ایک درخت کے اوپر آگ نظر آئی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو وہاں پہ ٹھہرایا اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں یا وہاں سے کوئی خبر لے کے آؤں دور سے تو وہ آگ محسوس ہو رہی تھی جب قریب آ کے دیکھا تو وہ درخت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نور کی ایک تجلی تھی اور وہیں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں رب ہوں جس نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ کلام جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھ کے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جوتے اتار کر اس وادی مقدس میں داخل ہو جائیے جب وہ داخل ہو گئے تو اب اللہ نے فرمایا الق عصاک اب آپ اپنی لاٹھی کو ڈالیں جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے یہاں پر تفصیل نہیں ہے سورہ طٰہٰ میں تفصیل گزری ہے کہ پہلے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کرتے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سارے فوائد بیان کیے تو پھر فرمایا کہ اب الق عصاک اب اس لاٹھی کو ڈال دیجیے زمین پر ڈالا لاٹھی زمین پر پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا فلما رآہا تہتز موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہی لاٹھی حرکت کرنے لگ گئی کانہا جان گویا کہ وہ پتلا باریک سانپ معلوم ہو رہی تھی جس طرح ایک پتلا باریک سانپ حرکت کرتا ہے چلتا ہے تو یہ اس طرح یہ لاٹھی چل رہی تھی اس مقام پر باریک سانپ کا ذکر ہے فرعون کے دربار میں ثعبان مبین بڑے اژدہا کا تذکرہ ہے تو باریک سانپ بننے کا مقام الگ ہے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو صرف معجزہ دکھانا مقصود تھا کہ آپ کو یہ معجزہ دیا گیا ہے اور فرعون کے دربار میں جب یہ اژدہا بن گئی تو وہاں فرعون کو ڈرانا مقصود تھا تو موسیٰ علیہ السلام یاد باریک سانپ کو دیکھنے کے بعد بھی تھوڑا خوف زدہ ہو گئے واللہ مدبرا موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے اس سانپ کو دیکھ کر ولم یعقب اتنا بھاگے کہ پیچھے مڑ کر دوبارہ دیکھا بھی نہیں یہاں اس بات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ موذی چیز ہو نقصان دہ چیز ہو تو اس سے اگر کوئی بندہ ڈرتا ہے تو یہ ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے ایمان کے منافی نہیں ہے اس سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا موسیٰ علیہ السلام
مومن ہیں اور ساتھ میں نبوت بھی مل رہی ہے، تو اس کے باوجود سانپ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یہ طبعی خوف ہے، اس سے ایمان پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور دوسری بات، اس سے یہ بات سامنے ظاہر ہو گئی کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، پیغمبر کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس میں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا اپنا اختیار ہوتا اس معجزے میں تو پھر انہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ڈرے ہیں تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر تو سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیے، اس کو پکڑیے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں پہلے پکڑی ہوئی لاٹھی تھی، اس کو آپ نے زمین پر پھینکا تو اس کو سانپ ہم نے بنا لیا۔ اب زمین پر چلتے ہوئے سانپ کو ہاتھ آپ لگاؤ گے تو اس کو لاٹھی دوبارہ سے ہم بنا دیں گے۔ فرمایا یا موسیٰ اقبل، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھیے، ولا تخف، اور خوف نہ کیجیے، انک من الآمنین، بے شک آپ امن والوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر آگے بڑھ کر اس لاٹھی کو ہاتھ میں پکڑنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ جو سانپ تھا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر سے لاٹھی بنا دیا۔ دوسرا معجزہ جو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں تو بیض جب نکالیں گے تو یہ سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا بیض، اور یہ بغیر کسی تکلیف کے ہوگا، نہ سوزش ہوگی نہ تکلیف ہوگی، اور کوئی چیز نہیں، صرف چمکتا ہوا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا، بیماری کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہوگا۔ اور گریبان میں ڈالنا آپ کا کام ہے، اس کو روشن کرنا ہمارا کام ہے۔ آگے فرمایا وَزْنُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور ملائیے اپنے بازو کو اپنے سینے کی طرف۔ اس سے بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی اور الگ نشانی ہوگی، تو یہ الگ نشانی نہیں تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھوڑے خوفزدہ تھے، تو اللہ تبارک و جس بندہ عام طور پر جب خوف ہوتا ہے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے تاکہ آپ کا خوف تھوڑا کم ہو جائے۔ من الرہب، یہ جو خوف ہے اس کی وجہ سے آپ اپنے بازو کو چھاتی کے ساتھ لگاؤ تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خوف دور ہو جائے۔ فذلک برہانان من ربک، یہ دو دلیلیں ہیں، یہ دو نشانیاں ہیں، یہ دو معجزے ہیں۔ ایک آپ کا عصا، یہ لاٹھی جو سانپ بن جائے گا آپ زمین پہ ڈالیں گے، اور دوسرا آپ کا ہاتھ جب آپ اس کو گریبان میں ڈال کے باہر نکالیں گے تو چمکتا ہوا ہوگا، سورج کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ دو نشانیاں لے کے آپ جائیے، اب یہ نبوت مل گئی، آپ جائیے الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، اس کی جماعت کی طرف جائیں۔ جانا کیوں ہے؟ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ نافرمانی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، انہیں جا کے سمجھائیں، ڈرائیں تاکہ وہ میرے طرف واپس لوٹ کے آ جائیں۔ جو ماننے والے ہیں وہ آ جائیں گے، نہ ماننے والے پھر غرق ہو جائیں گے۔ تو انہم کانوا قوما فاسقین، وہ ایک نافرمان قوم ہے، اس قوم کو جا کر یہ نشانیاں آپ دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں۔ باقی بات انشاءاللہ کرتے ہیں۔